جیسے ہی صبح عاشور ہوئی جناب عباس آئے، کہا مولا اجازت ہے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں، آپ جائیں گے تو فوج کو کون چلائے گا؟ بس بھئی اتنے میں حملہ ہوا، بہت سے انصار بزرگ تھے شہید ہو گئے۔ کہا مولا یہ بزرگ حبیب جیسوں کے لاشیں آ رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے۔ کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ 3 جب حملے ہوئے نا زیادہ تر صاحب سب شہید ہو گئے، تو ایک مرتبہ جناب عباس آئے، کہا مولا اجازت دے۔ کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ اتنے میں نہ جانے اون و محمد کے لاشیں آئے۔ جناب قاسم کا اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا، کہ مولا جنہیں گودوں میں پالا تھا اب تو وہ بھی مارے جا رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے۔ کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار۔ کہ مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ جیسے یہ خیمہ نصب ہے نا، خیمے کے باہر کھڑے تھے جناب عباس، تلوار سے ٹیک لگا کے کھڑے تھے، اچانک خیمے کے اندر سے آواز آئی۔ وہ والا خیمہ تھا جہاں مشکیزیں پانی کے بھر بھر کے رکھے جاتے تھے۔ جناب عباس نے آواز سنی کہ کچھ بچے مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں، شاید پانی رہ گیا ہو۔ ایک بچی نے ایک مشکیزہ اٹھایا، مشکیزے پہ لب لگانے لگی، مشکیزہ پیشانی پہ رکھا شاید ٹھنڈک مل جائے۔ جناب عباس خیمے میں گئے، کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس بہت زیادہ لگی ہے۔ کہا بی بی مشکیزہ لیجئے میرے ساتھ آئیے، اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ سنیں گے اب آپ مصاحب کو؟ کہا بی بی اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لا دیں۔ میں یہی کہوں گا نا، مولا نے کہا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا، عباس آپ کو اجازت ہے۔ لیکن یہاں پہ روکا جناب سید الشہداء نے۔ جناب عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، تلوار حمائل کی نیزہ ہاتھ میں لیا۔ کہا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے، لیکن ایک بات سن لیجئے، جانے سے پہلے ذرا زینب سے مل لیجئے گا۔ جناب عباس اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھی، اندر نہیں گئے، باہر سے کھڑے ہو کے کہا بی بی الوداع، بی بی میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، پانی لینے جا رہا ہوں، جنگ کی تو اجازت نہیں ملی، پانی لینے جا رہا ہوں۔ جناب زینب نے کہا عباس جانے سے پہلے ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے میں تشریف لائیے۔ جناب عباس آئے، جب آئے نا خیمے میں سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آنکھیں بند ہیں۔ جناب عباس بہت قد آور تھے، جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی، گلے میں باہیں ڈال کے ایک جملہ کہا عباس ذرا میری طرف دیکھنا۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگے، بہت غیور تھے۔ جناب زینب 22 سال بڑی ہیں، پالا تھا جناب عباس کو، ہاتھوں میں پلے تھے، برداشت نہیں کر رہے تھے، جانتے ہیں بی بی پہ بڑا ظلم ہونا۔ کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا، بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئیں، کل آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ عباس میں سوچا کرتی تھی کس میں جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس بے اب جناب عباس کی غیرت برداشت نہیں کرے، آنسو بہ رہے ہیں، خیمے سے باہر آئے، کہا بی بی مجھے معاف کر دیں۔ ایک بہت بڑے واعظ ہیں، بہت بڑے واعظ ہیں، وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب جناب عباس خیمے سے باہر نکلے، جناب زینب نے ساری بیویوں کو جمع کیا۔ جب میں یہ جملہ سوچتا ہوں میری کیفیت بدل جاتی ہے۔ ساری بیویوں کو جمع کر کے ایک جملہ کہا بیویوں میں پردے کی ضمانت واپس لے رہی ہوں۔ میرا عباس چلا گیا، اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں۔ بس بھائی شاید میں پوری شہادت نہ پڑھ سکوں، روک کے 2 جملے کہوں آپ سے، آخری جملوں سے پہلے ذرا 2-4 منٹ کی زحمت دوں گا، بس میں نے تمام کیا۔ بہت بڑے واعظ ہیں،
شیخ آیت اللہ یحییٰ یثربی حرم میں جناب امام حسین میں بیٹھے تھے. ایک ذاکر نے، عرب ذاکر نے پڑھتے پڑھتے یہ جملہ پڑھ دیا کہ جب جناب عباس کے بازو قلم ہوئے نا تو لوگ قریب سے تیر مار رہے تھے. جب پورے سینے میں تیر لگے، ایک نے تیر مارا جناب عباس کی آنکھ میں لگ گیا. جب دہنی آنکھ میں تیر لگا، مولا نے پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کو. امام حسین سے کہا مولا میری آنکھ میں تیر ہے. شیخ یحییٰ یثربی بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے نا کہا ذرا بلاؤ ذاکر کو، کہا آئندہ یہ روایت نہ پڑھنا، پتہ نہیں روایت صحیح ہے نہیں ہے. خود ہی کہتے ہیں میں جناب عباس کے حرم میں گیا، زری پہ کھڑا ہو کے بہت رویا، کہا مولا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے واعظ ذاکر کو روک دیا، آئندہ وہ روایت نہ پڑھے. گھر گئے، کہتے ہیں میں جب سویا خواب میں دیکھا جناب عباس آئے. کہو شیخ تو نے کیوں روکا میرے واعظ کو میرے مصائب پڑھنے سے؟ کہا مولا مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا تیر لگا تھا یا نہیں. کہا اے شیخ میرے رونے والوں سے کہنا عباس نے کہا ہے میری آنکھ میں تیر لگا تھا. میرے رونے والوں سے کہنا جب آنکھ میں تیر لگے تو ہاتھ سے نکالا جاتا، جس کے بازو نہ ہو اس کی آنکھ میں تیر لگے وہ کیسے تیر نکالے گا؟ مولا کہتے ہیں جب تیر لگا میں نے سر جھٹکا، میں نے بہت سر جھٹکا، تیر نہیں نکلا. میں نے سر جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جب میں نے تیر کھینچا میری آنکھ میں تکلیف محسوس ہوئی. میں نے پہلی مرتبہ کہا بھیا میری مدد کو. بس میں میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے، یہاں کوئی برداشت نہیں کر پا رہا، میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ جیسے ہی آواز سنی سید الشہداء نے، زلجنا کو ایڑ لگا کہ مجھے عباس تک پہنچا دے. ایک مقام پہ زلجنا رکا، بس زیارت برآمد ہونے والی ہے. جناب سید الشہداء اترے، دیکھا زمین پہ بازو پڑا ہے، اٹھا کے سینے سے لگایا کہ یہ میرے عباس کا بازو ہے. پھر دوسرا بازو اٹھایا، آگے بڑھے. ایک مرتبہ جناب عباس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا. جناب عباس نے آخری جملہ کہا کہ مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون بھرا ہے. مولا آپ اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیں، میں آپ کی زیارت کر لوں. جیسے ہی مولا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، خون صاف کرنا شروع کیا. جناب عباس نے کہا مولا میری ماں نے کہا تھا کبھی حسن حسین سے کام نہ کہنا، مولا میری ماں سے کہیے گا میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا. اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے، میرے بازو نہیں تھے،